پروفیسر ڈاکٹر علی شریعتی کی حیات اور خدمات پر مبنی اس پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید۔ ہم ان کے کتابچے اور ایک بار پھر ابو ذر میں موجود ان کے افکار پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے انسان کی بات کرنے والے ہیں جس کی کہانی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی تاریخی قصہ نہیں ہے۔ شریعتی نے اس کتابچے میں جس طرح اس کردار کو پیش کیا ہے وہ کمال ہے۔ ہاں، ذرا ایک لمحے کے لیے فرض کریں نا کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں ارب پتی لوگ سبز سنگ مرمر اور سونے سے اپنے لیے فلک بوس محلات بنا رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو ہر روز ان کے محل کے باہر کھڑا ہو کر چیخ رہا ہے کہ یہ دولت غریبوں کا خون چوس کر بنائی گئی ہے۔ صحیح بات ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کسی جدید کارپوریٹ وال اسٹریٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم 7ویں صدی عیسوی کے ایک ایسے کردار کی طرف جا رہے ہیں جس نے سرمایہ کی پوری تاریخ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یعنی غفار قبیلے کے ایک صحرا نشین جندب کا عظیم انقلابی شخصیت ابو ذر بننے کا سفر۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے شریعتی کی وہ تشبیہ بہت پسند آئی جو انہوں نے شروع میں دی ہے۔ ہاں، وہ جنگلی پرندوں والی، وہ بہت زبردست ہے۔ شریعتی کہتے ہیں کہ جیسے جنگلی پرندے کسی خوفناک طوفان کے آنے سے بہت پہلے ہی بے چین ہو کر پرواز کر جاتے ہیں نا، جندب کی روح بھی بالکل اسی جنگلی پرندے کی طرح تھی۔ مطلب اسلام کے باقاعدہ ظہور سے قبل ہی اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، اور اس وقت دنیا کا نقشہ بھی تو کتنا مختلف تھا نا۔ بالکل مختلف تھا۔ ایک طرف روم اور ایران کی عظیم سلطنتیں تھیں، محلات تھے جہاں محنت کشوں کا استحصال ہوتا تھا، اور دوسری طرف مدینہ میں ایک مٹی کی مسجد بننے والی تھی جہاں کا حکمران جو کی سوکھی روٹی کھاتا تھا اور غریبوں کے ساتھ مٹی پر بیٹھتا تھا۔ برابر۔ دراصل جندب کی روح اسی طبقاتی برابری والے نظام کی تلاش میں تھی۔ برابر۔ لیکن یہاں ذرا رک کر ان کے پس منظر پر بات کرتے ہیں۔ ہاں ضرور، غفار قبیلے کا پس منظر سمجھے بغیر ہم ابو ذر کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق غفار قبیلہ تو مکہ اور مدینہ کے تجارتی راستوں پر قافلوں کو لوٹنے والا ایک بدنام گروہ تھا۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا انقلابی ایک ہائی وے مافیا کا حصہ تھا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن شریعتی یہاں ایک بہت گہرا سماجی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ غفار قبیلے کی یہ لوٹ مار محض کوئی عام مجرمانہ سرگرمی نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر کیا تھا یہ؟ وہ دراصل مکہ کے سرمایہ داروں کے استحصال کو دیکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس ظالمانہ نظام میں جو رائج قوانین یا اخلاقیات ہیں وہ صرف مراد یافتہ طبقے کی دولت بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مطلب وہ ان قوانین کو مانتے ہی نہیں تھے؟ بالکل نہیں مانتے تھے۔ ان بدواں کے نزدیک ان فرسودہ قوانین کو توڑنا اور امیر قافلوں کو لوٹنا ایک طرح کی سماجی بغاوت تھی، اور جندب اسی باغی ماحول میں پلا بڑا تھا۔ معلوم ہوتی ہے کوئی شخص صبح اٹھے اور اپنے ہی قبیلے کے خدا یعنی منات نامی بت کو پتھر مار کر توڑ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو ایک خالص انسانی فطرت کا کمال ہے۔ جندب نے اس کھوکھلے پن کو پہچان لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بے جان پتھر اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو اس کی عقل نے بغاوت کر دی۔ ہاں، اور کسی باقاعدہ استاد یا فلسفیانہ تعلیم کے بغیر۔ میں نے وہ اقتباس پڑھا تو دنگ رہ گئی جو شریعتی نے نقل کیا ہے۔ جی، وہ ابو ذر کا مشہور قول وہ ضرور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں، میں بتاتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے ملنے سے 3 سال قبل میں نے خدا کی عبادت کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کس سمت منہ کیا تو انہوں نے جواب دیا اس سمت جدھر اس نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ کسی بہت بڑے صوفی کے لگتے ہیں نا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان روایات کی اندھی تقلید سے نکلتا ہے تو فطرت خود اسے راستہ دکھاتی ہے۔ بالکل، اور اسی تلاش نے انہیں مکہ کی طرف کھینچا۔ جب انہوں نے ایک نئے پیغمبر کی خبر سنی، انہوں نے پہلے اپنے بھائی انیس کو بھیجا تھا نا؟ جی ہاں، انیس نے واپس آ کر بتایا کہ مکے کے لوگ اس شخص کو گالیاں دیتے ہیں، ہاں، لیکن اس کی باتیں سیدھی روح میں اتر جاتی ہیں۔ یہ سن کر جندب خود حق کی تلاش میں نکل پڑا۔ اور یہ سفر کتنا خطرناک تھا۔ مکہ اس وقت ایک دشمن شہر بن چکا تھا۔ جندب وہاں پہنچ کر کئی دن مسجد الحرام میں چھپ کر سوتا رہا۔ ہاں، کیونکہ وہ سیدھا کسی سے پوچھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ پھر حضرت علی جو اس وقت ایک نوجوان تھے، انہوں نے 3 راتوں تک جندب کو تنہا دیکھا
اور اپنے گھر بنا دی۔ اور بالآخر اسے خفیہ طور پر کوہ صفا پر دار ارقم میں پیغمبر اسلام کے پاس لے گئے۔ دار ارقم کی وہ ملاقات کتنی تاریخی تھی۔ بہت تاریخی، اور شریعتی یہاں سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کا حوالہ دیتے ہیں جو اس وقت کا پیغام تھا۔ قرآن کہتا ہے، ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو۔ یعنی یہ صرف ایک روحانی پیغام نہیں تھا، بلکہ وقت کے سرداروں کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ اور جب جندب دار ارقم سے باہر آیا تو وہ ابو ذر بن چکا تھا۔ بالکل، تاریخ کا پہلا انقلابی۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے تو ابو ذر کو ہدایت کی تھی کہ وہ خاموشی سے اپنے قبیلے واپس چلے جائیں۔ ہاں ہاں، شریعتی نے یہاں قرآن کی اس آیت کا حوالہ بھی دیا ہے نا کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اس وقت حکمت عملی ایمان کو چھپانے کی تھی۔ تو پھر ابو ذر نے کعبے میں جا کر اعلان کیوں کر دیا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ شریعتی اسے نافرمانی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عشق اور انقلاب کی وہ آگ تھی جو ابو ذر کے سینے میں بھڑک اٹھی تھی۔ مطلب وہ مسلط کے پیمانوں میں سما ہی نہیں سکتے تھے۔ بالکل، ان کا باغیانہ مزاج اب باطل نظام پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے کعبے میں جا کر توحید کا اعلان کیا اور قریش سے بے تحاشا مار کھائی۔ وہ تو اگر حضرت عباس انہیں نہ بچاتے اور قریش کو یہ نہ ڈراتے کہ یہ غفار قبیلے کا بندہ ہے، تمہارے تجارتی راستے بند ہو جائیں گے، تو شاید وہ وہیں شہید ہو جاتے۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر ہم اس گفتگو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آئیں، شریعتی نے اس سیرا نشین کا موازنہ دو مغربی مفکرین سے کیا ہے۔ ہاں، میں وہی بتانے والی تھی، پیسکل اور پروڈون سے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ پروڈون تو 19ویں صدی کا ایک کٹر فرانسیسی سوشلسٹ تھا، ایک بدو کا موازنہ ایک جدید معاشی نظریہ دان سے۔ عجیب لگتا ہے نا، لیکن شریعتی کی ذہانت یہی ہے۔ پاسکل کا فلسفہ یہ تھا کہ وہ خدا کو عقل سے نہیں بلکہ دل اور وجدان سے پہچانتا تھا۔ ابو ذر کا ایمان بھی بالکل ایسا ہی خالص وجدانی تھا۔ اچھا، اور پروڈھون والا پہلو؟ پروڈھون کا استدلال تھا کہ سرمایہ کی غیر مساوی تقسیم اور استحصال ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور شریعتی کہتے ہیں کہ ابو ذر ان دونوں کا شاندار مجموعہ تھے۔ یعنی ان کا اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ غربت کفر ہے۔ ان کے نزدیک غریبوں کا خون چوسنے والا معاشی نظام اور سچی توحید ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بالکل، اور اسلام نے اس افسانے کو توڑا تھا کہ غریب کو صرف آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شریعتی قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ کتنا طاقتور پیغام ہے یہ! اور پیغمبر اسلام خود ابو ذر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں وہ مکمل احادیث پڑھ رہی تھی جو کتاب میں دی گئی ہیں۔ وہ احادیث بہت گہری ہیں، جیسے پیغمبر نے فرمایا، ایک ایسا شخص جس نے اس قدر علم حاصل کیا کہ اس کا سینہ اس سے چھلک رہا تھا۔ اور وہ جو سب سے مشہور قول ہے، نیلے آسمان نے کبھی سایہ نہیں کیا اور تاریک زمین نے کبھی نہیں دیکھا ابو ذر سے زیادہ سچا انسان۔ جی بالکل، اور پیغمبر نے تو ان کا موازنہ حضرت عیسیٰ سے بھی کیا تھا۔ فرمایا، ابو ذر کی حیا اور تقوی عیسیٰ ابن مریم سے مشابہ ہیں۔ اور یہ بھی کہ ابو ذر زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے خاص تھے۔ اور دولت کے حوالے سے تو پیغمبر کا اپنا رویہ بھی ایسا ہی تھا نا۔ ہاں، پیغمبر نے واضح فرمایا تھا، کوئی مال جمع نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے مالک کے لیے آگ بن جائے۔ اور اپنی ازواج سے بھی فرمایا تھا، یا دنیا کی خواہش کرو اور طلاق لے لو، یا مجھے اور غریبی کو چن لو۔ زبردست۔ اور ابو ذر کی اس تربیت کا عروج ہمیں غزوہ تبوک کے موقع پر نظر آتا ہے، جب اسلامی لشکر صحرا میں آگے بڑھ رہا تھا اور ان کا اونٹ تھک گیا تھا۔ وہ منظر سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عرب کی وہ جان لیوا گرمی، کوئی اور ہوتا تو رک جاتا، لیکن ابو ذر نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لادا اور تنہا پیدل چل پڑے۔ میں تو جب یہ پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لشکر نے دور سے ایک تنہا ہیولا دیکھا۔ پیغمبر نے فرمایا، کاش یہ ابو ذر ہو، اور وہ واقعی ابو ذر تھے۔ اور ان کے پاس پانی موجود تھا، لیکن پیا نہیں۔ ہاں، جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے سوچا پہلے میرے محبوب پیغمبر یہ پانی پئیں گے، پھر میں پیوں گا۔
اور اس موقع پر پیغمبر نے وہ تاریخ ساز بات کہی تھی. ان کے مکمل الفاظ تھے، خدا ابو ذر پر رحم کرے، وہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا مرتا ہے اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. اور وہ واقعی ساری زندگی اکیلے ہی لڑتے رہے. اب دیکھیں نا، پیغمبر کی وفات کے بعد جب سلطنت میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، ایران اور روم کے خزانے مدینہ آنے لگے. ہاں، وہ مٹی کی مسجد والا معاشرہ اب دولت کی ریل پیل میں بدل رہا تھا، اور عثمان کے دور خلافت میں تو یہ معاشی خلیج اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی. بالکل، اور اس کی سب سے نمایاں شکل ہمیں دمشق میں نظر آتی ہے، جہاں معاویہ نے اپنا طاقتور سبز محل تعمیر کیا تھا. وہ سبز محل تو مجھے آج کے ماڈرن دور کی ان بڑی بڑی کارپوریشنز اور ملٹی نیشنل اجارہ داریوں کی علامت لگتا ہے. ابو ذر نے اس مافیا کو کیسے چیلنج کیا؟ ابو ذر نے چھوٹی موٹی باتوں پر تنقید نہیں کی، انہوں نے سیدھا نظام کی جڑ پر یعنی کنز پر وار کیا. یہ کنز کیا چیز ہے؟ سننے والوں کے لیے اسے ذرا واضح کر دیں. کنز کا مطلب ہے سرمائے کو جمع کرنا اور اسے گردش سے ہوک لینا تاکہ صرف ایک مخصوص طبقہ امیر ہوتا جائے. ابو ذر نے معاویہ کے اس ماڈل کے خلاف قرآنی آیات کا سہارا لیا. ہاں، وہ سورۃ التوبہ کی آیات جو وہ گلیوں میں پڑھتے پھرتے تھے. میں وہ پوری آیات سناتی ہوں. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. جس دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ چیز جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھی تھی، بس اب چکھو مزہ اس کا جو تم جمع کرتے تھے. یہ آیات سن کر ہی انسان لرز جاتا ہے. اور یہاں شریعتی نے ایک بہت کمال کا فلسفیانہ نکتہ اٹھایا ہے کہ اللہ کے راہ کا اصل مفہوم کیا ہے. ہاں، ہم تو عام طور پر اسے صرف مسجد کی تعمیر یا خیرات ہی سمجھتے ہیں نا. اس میں شریعتی کا کیا زاویہ ہے؟ شریعتی کہتے ہیں کہ قرآن میں سماجی مسائل کے حوالے سے اللہ کی راہ دراصل عوام کی راہ ہے. مطلب جو حق عوام کا ہے وہی خدا کا ہے. اچھا، اس کی کیا دلیل دیتے ہیں وہ قرآن سے ہی دلیل دیتے ہیں. وہ آیت پیش کرتے ہیں، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو. اب اللہ کو تو کسی مادی قرض کی ضرورت نہیں نا، یہ قرض دراصل سماج کے ضرورت مندوں کے لیے ہے. بالکل صحیح. اور ایک اور آیت کا بھی تو حوالہ دیا ہے نا انہوں نے. ہاں، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. یعنی کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر اسے عوام کی فلاح کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو جب معاویہ دولت جمع کر رہا تھا، وہ دراصل عوام کا حق مار کر خدا سے جنگ کر رہا تھا. اور اسی لیے جب وہ معاویہ کے سبز محل کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا لہجہ کتنا سخت ہوتا تھا. انہوں نے معاویہ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، اے معاویہ، اگر تم یہ محل اپنے پیسے سے بنا رہے ہو تو یہ اسراف ہے، اور اگر عوام کے پیسے سے تو یہ غداری ہے. کیا کمال کی بے باکی ہے. اور پھر معاویہ نے انہیں خریدنے کی کوشش بھی تو کی تھی نا، اپنے غلام کے ہاتھ سونے کی تھیلی بھیجی تھی. جی، معاویہ بہت شاطر سیاستدان تھا. اس نے غلام سے کہا کہ اگر تم ابو ذر کو یہ سونا لینے پر راضی کر لو تو تم آزاد ہو. اور غلام نے آ کر ان کی منتیں کیں، قدموں میں گر گیا کہ اے ابو ذر اسے قبول کر لیں. تو پھر ابو ذر نے وہ تاریخی جواب دیا، ہاں لیکن میری غلامی یہ رقم تم سے لینے میں ہے. کیا زبردست جملہ ہے. اس ایک لمحے میں دنیاوی لالچ اور طاقت خالص ایمان کے سامنے بے بس ہو گئی. معاویہ سمجھ گیا کہ اس شخص کو خریدا نہیں جا سکتا. تو پھر اس نے انہیں مدینہ واپس بھجوا دیا، وہ بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر جلاوطن کر کے. لیکن مدینہ پہنچ کر بھی وہ کہاں رکے؟ بالکل نہیں روکے. مدینہ میں اس وقت عبد الرحمن بن عوف کی چھوڑی ہوئی وراثت پر بحث ہو رہی تھی. ابو ذر نے خلیفہ کو مخاطب کر کے تلخ ترین حقیقت بیان کی. ہاں، انہوں نے کہا تھا، اے عثمان، تم نے غریبوں کو غریب تر اور امیروں کو امیر تر کر دیا ہے. اور اسی محفل میں تو وہ کعب الاحبار والا واقعہ پیش آیا تھا نا؟ جی، وہیں پیش آیا تھا. کعب الاحبار جو پہلے ایک یہودی عالم تھا اور اب دربار کا مفتی تھا. جب خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کیا زکوٰۃ دینے کے بعد محلات بنانے میں کوئی شرعی حرج ہے، تو اس نے خلیفہ کی مرضی کا فتویٰ دے دیا. اور پھر ابو ذر نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر کعب الاحبار کے سر پر ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا. میں سوچ رہی تھی کہ ابو ذر جیسا نرم دل انسان اتنا پرتشدد کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی.
ابو ذر دیکھ رہے تھے کہ مذہب کو اب ظالم حکمرانوں کے استحصال کی ڈھال بنایا جا رہا ہے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ خدا کی شریعت کو بیچا جائے۔ اور اس کی قیمت انہیں ربضہ کے صحرا میں جلاوطنی کی صورت میں چکانی پڑی۔ خلیفہ نے تو منع کر دیا تھا کہ کوئی انہیں الوداع کہنے نہیں جائے گا، لیکن حضرت علی پھر بھی آئے۔ جی، حضرت علی اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے، اور پھر وہ ربضہ کی جلاوطنی، وہ اسلامی تاریخ کا ایسا المناک باب ہے جو روح کو چیر دیتا ہے۔ بالکل، ایک سنگلاخ صحرا جہاں خوراک اور پانی تک نہیں تھا۔ ان کے بچوں نے بھوک کی شدت سے تڑپ تڑپ کر ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا۔ میں تو تصور کر کے ہی کانپ جاتی ہوں۔ ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ریت میں دفن کیا، اور بالآخر وہ وقت آیا جب وہ فولادی انسان خود شدت بھوک اور بیماری سے گر پڑا۔ ان کی اہلیہ ام ذر رو رہی تھی کہ ان کے پاس انہیں کفن پہنانے کے لیے ایک کپڑا تک نہیں تھا۔ لیکن ابو ذر نے مرتے وقت بھی اپنا یقین نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ باہر جا کر دیکھو، کوئی قافلہ آ رہا ہوگا، اور واقعی 3 سوار وہاں سے گزرے۔ ہاں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ کے عظیم صحابی ابو ذر ہیں تو وہ دوڑے آئے، لیکن ابو ذر نے ان سے بھی کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی حکومت کا کارندہ ہو وہ مجھے کفن نہ دے۔ اور ان سواروں میں سے ایک انصاری نوجوان نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پاس یہ میری ماں کا بنا ہوا حلال کا کپڑا ہے، میں اسی سے آپ کو کفن دوں گا۔ اور یوں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس طرح پیغمبر کی وہ پیشین گوئی حرف بے حرف سچ ثابت ہوئی کہ ابو ذر تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہائی اٹھایا جائے گا۔ یہ موت نہیں تھی، یہاں یہ پورے عالمی نظام پر ایک اخلاقی فتح تھی۔ بالکل، اس غریب صحرا نشین نے ثابت کر دیا کہ اسلام صرف اقتدار کا نام نہیں، بلکہ پسے ہوئے طبقے کے حقوق کی جنگ کا نام ہے۔ اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں تو ڈاکٹر شریعتی نے دراصل ہمیں آج کا آئینہ دکھایا ہے۔ 100%۔ یہ ماضی کا کوئی قصہ نہیں، بلکہ آج کے دور کا زندہ چیلنج ہے۔ اور اسی لیے میں چاہوں گی کہ ہم اس جائزے کو ایک ایسے سوال پر ختم کریں جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ ضرور، آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم نے کارپوریٹ اجارہ داریوں اور سرمائے کی فلک بوس عمارتیں کھڑی کر لی ہیں، جہاں غریب مہنگائی میں پس رہا ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آج ابو ذر ہمارے ان جدید سبز محلات کے سامنے آ کھڑے ہوں تو وہ ہمارے اس نظام کے بارے میں کون سی قرآنی آیت کی تلاوت کریں گے؟ کیا ہمارا یہ بظاہر مہذب لیکن اندر سے طبقاتی معاشرہ آج ایک بار پھر کسی ابو ذر کی اس کڑکدار آواز کا منتظر نہیں ہے؟ بالکل ان جنگلی پرندوں کی طرح۔ کیا ہماری روحیں بھی اس طوفان کے آنے سے پہلے بے چین نہیں ہونی چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔